جو بہت بڑے احسانات اور انعامات ہیں، اور اس کے نظام ربوبیت میں جہاں یہ چیز ہے کہ اس پوری کائنات کو اس کی جتنی مادی ضروریات ہیں، ہوا، پانی اور زندگی کے جتنے عناصر ہیں، اس کی فراہمی کا جو نظام ہے اور جو اس کی وہ نعمتیں ہیں آفاق میں اور انفس میں پھیلی ہوئی، یقیناً وہ بہت بڑے انعامات ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور توصیف اور شکر گزاری کے جتنے انداز ہو سکتے ہیں وہ ہونے چاہیے۔ لیکن یہ مادی احسانات ہیں، مانوی طور پر پوری بنی نوع انسان پر اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کا ایک نبوی اور وحی والا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، انسان کے اندر روح بھی ہے۔ جس طریقے سے انسان کے جسم کے مختلف حاجتیں اور اس کے تقاضے ہیں، انسان کی روح کے تقاضے اس سے بھی زیادہ بلند ہیں اور ضروری ہیں، اور انسان کی روحانی زندگی اور اس کی روحانی بالیدگی اور اس کی اخلاقی پاکیزگی اور اس کو اس عظیم منصب کا دوبارہ اہل بنانے کے لیے، جنت میں اس کے اصل مقام تک دوبارہ پہنچانے کے لیے وحی کا، نبوت کا، رہنمائی کا، ہدایت کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری کرنا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اس احسان کا اتمام، اس سلسلے کی تکمیل جس ذات بابرکات سے ہوئی، ان کا نام نامی، اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں پوری بنی نوع انسان جس اخلاقی زوال، قدروں کے انحطاط اور انتہائی بحرانی کیفیت کی شکار ہے، پوری کی پوری انسانیت، اس سے بری کیفیت تھی اس وقت جب جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بابرکات نے اور آپ کی پاکیزہ تعلیمات نے اور آپ کے پاکیزہ اخلاق نے اس ساری اندھیرے کو، ظلم کے سلسلے کو اور اس گمراہی کے سارے سلسلے کو ختم کر دیا تھا، اور یہ انسانیت آج ترقی کی جس معراج پر ہے وہ ایک بنیادی طور پر اس نظام کی دین ہے کہ جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ لیکن آج دنیا دوبارہ ظلم کے انہی سلسلوں پر چل پڑی ہے۔ آج جو مادی ترقی پوری دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے، آج دنیا جن ترقیوں کے گن گا رہی ہے، آج جس طرح کی تعلیمی اور علمی برتری کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اس کا انجام، ان قدروں کا انجام، ان ناروں کا انجام انسانیت کی تباہی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اور آج بھی ضرورت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت اور آپ کے کامل اسوہ اور نمونے سے دنیا کو روشناس کیا جائے اور بتایا جائے کہ انسانیت کی فلاح اور بہبود کس نمونے کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا اور آپ کے امتی ہونے کے جو دعوے دار ہیں، وہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سیرت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی ان جہتوں سے بذات خود پہلے متعارف ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ رمضان سال کے جتنے ایام ہیں ان میں یہی ربیع الاول کے چند ایام اور کچھ موقع ہیں کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن صورت کے تذکرے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا اسلام کے عقائد کے نظام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور وہ اصل پیغام جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ اوجھل رہ جاتا ہے۔
سیرت سے لوگوں کو روشناس کرنے کا اصل کام اگر ہو تو نہ تو گمراہی رہے، نہ شرک رہے، نہ بدعات رہے۔ آپ تصور کیجئے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، کہا جاتا ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج اپنے ہونے کی خود سب سے بڑی دلیل ہے۔ کسی کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ دیکھ لیجئے یہ سورج ہے، سورج اپنے وجود کی خود گواہی دیتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اصل نمونہ جب لوگوں کے سامنے آئے گا تو شرک کا کوئی تصور باقی نہیں رہے گا، چونکہ وہ ذات کہ جنہوں نے صحیح معنی میں توحید کے پیغام کو دنیا کے سامنے واشگاف کیا اور 13 سال مکہ مکرمہ کی اس زندگی کے اندر جس نقطے کی تفہیم میں ساری اذیتیں، ساری تکلیفیں اور ساری اطلاعات برداشت کیے گئے، وہ ایک نقطہ توحید تھا۔ اور کیا ایسا ممکن ہے کہ آج کے دور کا کوئی شخص 1442 اور 43 میں رہنے والا کوئی شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ پڑھے اور وہ مشرک رہے؟ ایسا ممکن نہیں۔ وہ بدعتی رہے؟ ایسا ممکن نہیں۔ وہ گمراہی کا شکار رہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تو پھر اگر وہ نمونے والی زندگی سامنے کر دی جائے تو پھر کیا کوئی گمراہی باقی رہ سکتی ہے؟ گمراہی تو وہ نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ثابت ہوئے تو اس کفار مکہ کی اس جو وہ زندگی تھی وہ بدل گئی، تو آج بھی کیوں نہیں بدل سکتی؟ لیکن سبب یہ ہے کہ سیرت کے ان پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ ایسے پہلو تراش دیے گئے ہیں کہ جن کا سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مروبیت ہے، ایک احساس مروبیت ہے کہ کفار آج کے دور کے غیر مسلمین اپنے اوتاروں کے سلسلے میں، یا گمراہ قومیں اپنے نبیوں کے سلسلے میں، یا گمراہ قومیں اپنے مذہبی رہنماؤں کے سلسلے میں جو تصور کرتے ہیں ما فوق الفطرت ہونے کا، نور ہونے کا، خدا کا بیٹا ہونے کا، سارے اختیارات کے حامل ہونے کا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس سے بڑھ کر ہم چیزیں ثابت کریں گے تب نبی کی عظمت ثابت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، نبی کی عظمت کے پہلو تو یہ نہیں ہے۔ کفار مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور مبارک میں آپ سے عظمت کے کچھ ثبوت مانگے تھے۔ مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ کعبۃ اللہ کے آس پاس آج بھی آپ جا کر دیکھ لیں، جگہ بڑی تنگ ہے، تعمیرات بہت مشکل ہے، لاکھوں کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں لوگ جب حاجی آتے ہیں اس جگہ کی کشادگی بہت تنگ کرتی ہے، اور واقعی بہت ضروری تھا کہ کم از کم مینا کی طرف جانے والے یہ پہاڑ ہٹا دیے جاتے تو کم از کم عرفات تک کا ایک چٹیل میدان ہوتا اور آسانی کے ساتھ رہتی دنیا کے لوگ بھی وہاں حج کی شعائر انجام دیتے اور کہیں بھیڑ نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کی مصلحت نہیں تھی، لہٰذا وہ جگہ کی تنگی بھی باقی رہی، وہ پہاڑ کی چوٹیاں بھی باقی رہی، آج ٹنل نکال کے وہاں سے جانا پڑ رہا ہے، اور مطالبہ یہ کیا گیا تھا کہ یہ آس پاس کے پہاڑ ہٹا دیے جائیں۔ چمتکار دیکھنا چاہتے تھے، اور اللہ کی ذات کہ جس نے ایک کلمہ کن کے ذریعے پوری اس کائنات کو وجود میں لایا تھا، کیا اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ کچھ پہاڑی ہٹا دیے جائیں، کچھ ایسے چمتکار دکھا دیے جائیں؟ چمتکاروں پر معیار قائم نہیں کیا گیا۔ یقیناً آپ کی حقانیت کے معجزے تھے، چاند شق ہوا آپ کی ایک انگلی مبارک کے اشارے سے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تشکیک پسند ذہنوں کو مطمئن کرنے کے لیے کی گئی، لیکن معیار یہ تھا کہ جو معجزہ دیکھنا چاہتے ہو دیکھو، معجزہ یہ ہے، چمتکار یہ ہے کہ شراب نوشی اور برائیاں اور اس طرح کے میں لتھڑے ہوئے معاشرے کے اندر ایک شخص ہے کہ جو شباب اور خوبصورتی اور جمال اور خاندانی نجابت اور وجاہت کے اعلیٰ ترین معیار پر قائم ہے۔ 40 سال وہ ان کے درمیان گزارتے ہیں،
لیکن کردار پر ایک حرف نہیں آ سکتا. اور بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ پورے مکہ کے لوگوں کو جمع کر کے سب سے پہلے کیریکٹر سرٹیفکیٹ مانگی جا رہی ہے کہ بتاؤ لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں تو تم میں بہت عرصے بعد تم رہا ہوں. 40 سال کوئی کم عمر نہیں ہوتی. اس عرصے میں تمہارے درمیان رہا ہوں. میں نے بچپن تمہارے درمیان گزارا، میں نے نوجوانی تمہارے درمیان گزاری، میں نے جوانی تمہارے درمیان گزاری، میں نے زندگی کے ایک کیفیت سے گزرا ہوں، میں نے بکریاں بھی چرائی ہیں، میں نے تجارتی سفر بھی کیے ہیں، یہ سب کچھ کر کے دیکھا ہے. تم یہ بتاؤ کہ کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹا دیکھا ہے؟ مجھے کبھی دیانتداری میں کوئی ایک شبہ تم نے پایا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے آپ کو صداقت کے اعلیٰ ترین معیار پر پایا ہے، ہم نے آپ کو دیانت کے اعلیٰ ترین معیار پر پایا ہے. ہم تو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، پہلے بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں. پھر کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور مخالفتیں شروع ہو گئی. لیکن پھر آپ تصور کیجئے کہ آزمائشوں کے وہ مکہ مکرمہ کے 13 سال اور مدینہ منورہ کے وہ سارے کے 10 سال، گویا 23 سال کی وہ زندگی دعوتی جب ہوئی ہے تو اس کے اختتام پر بھی اسی طریقے سے مکے میں اپنے ساتھیوں کو دوبارہ کھڑا کر کے ان سے یہ دوبارہ سرٹیفکیٹ لی جا رہی ہے کہ کیا حل بلغت، کیا میں نے تم تک وہ امانت پہنچائی جو اللہ نے مجھے تمہیں عطا کی تھی؟ اور سب نے کہا کہ آپ نے اس امانت کو پہنچا دیا. اللہم فشہد، اے اللہ گواہ رہے کہ میں جب نبی نہیں تھا تو نے میری حفاظت کی، اور میں اسی اپنے قوم میں صادق اور امین کا لقب میں نے پایا، اور آج نبوت کا امانت جب تو نے مجھے عطا کی اسے پہنچانے میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی. اس عظیم نبی کی زندگی کے وہ پہلو کہ جو قابل اتباع ہیں، جو قابل ہدایت ہیں، کہ جن کے ذریعے اس پوری انسانیت کے لیے نمونہ قائم ہوتا تھا، اس سے نگاہیں موند لی جاتی ہیں اور ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ جس میں آپ کا ما فوق الفطرت ہونا، اللہ کی ذات کی خصوصیات کا حامل ہونا، اور جو کفار نصارہ جو اپنے رسول برحق کو اللہ کا بیٹا کہنے کی جرات کرتے تھے، اس سے ملتے جلتے اختیارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ کر کے ان کو بیان کرنے کے لیے یہ مہینہ وقف کیا جاتا ہے. مگر نہیں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ پہلو عام کیے جائیں کہ جس میں یقیناً انسانیت کی فلاح اور بہبود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے لوگو تم میں رسول تم میں سے ہی آئے ہیں. تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تم میں سے ہیں، تمہاری نسل سے ہیں، تمہارے رشتے میں ہیں، تمہاری زبان بولنے والے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں وہ تکلیف میں پانا جو ہے، تکلیف میں مبتلا ہونا، اذیتوں میں مبتلا ہونا انہیں بہت گران گزرتا ہے. حریص علیکم، تمہاری ہدایت کے لیے اور تمہاری رہنمائی کے لیے وہ بہت حریص ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے وہ انتہائی شفیق اور ہمدرد ہے. وہ مہربان ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. آپ پیغام رحمت لے کر آئے پوری انسانیت کے لیے. نہ صرف یہ کہ انسان بن کے دوسرے تمام مخلوقات کے لیے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں رحمت موجود ہے. چنانچہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت ربیع بن عامر جب کسریٰ کے دربار میں گئے، انہوں نے جو اسلام کا تعارف کرایا ہے، نحن قوم ابتعثنا اللہ، ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے برپا کیا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم لوگوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی، انسانوں کے رب کی عبادت کی طرف لے جانے والے ہیں. آج انسان کا غلام ہے، آج انسانوں کا غلام بنا دیا گیا ہے. چند اوباش قسم کے، چند عیاش قسم کے، چند عیار قسم کے لوگ اپنی انگلیوں پر پوری انسانیت کو نچا رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں ہے دنیا کا مالیاتی نظام،
وہ سود کے جکڑ بندیوں میں پوری کی پوری قوموں کو غلام بنائے ہوئے ہیں. پورے ملکوں کا بجٹ اور ان کا پوری اقتصادی نظام ان کے ہاتھوں کے اندر ہے، ان کی انگلیوں پر کھیل رہا ہے. پورے دنیا کے ممالک کی ساری دولتیں ان کے بینکوں کے اندر جمع ہیں. کچھ اور اوباش اور بدماش ہیں کہ جو دنیا کے اوپر جنگیں مسلط کر رہے ہیں اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے، اور پورے کے پورے انسانوں کی بستیاں اور علاقے کے علاقے تباہ و برباد اور لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کی موت کا سبب بن رہے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنے اسلحہ کی فیکٹریوں کو باقی رکھنا ہے. کچھ اور بدماش ہیں کہ جنہوں نے خواتین کو اپنے مذموم مقاصد کے تحت جو ہے سڑکوں پر لے آئے ہیں. ان کی عزتیں تار کی جا رہی ہیں، ان کے جسم پر کپڑے بھی وہ ان کی مرضی سے پہنے. تعجب یہ ہے کہ وہ جنہیں برقع بہت برا لگتا ہے، جو برقعے کو غلامی کی علامت سمجھتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اتنی بدترین غلامی کا شکار کر رکھا ہے کہ ابھی پتہ چلا کہ وہ عورتیں کہ جو ایئر ہوسٹس ہیں، فضائی میزبان ہیں، انہوں نے آہستہ آہستہ دبے الفاظ میں یہ احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے کہ بدبختو، تم نے ہمیں جو اونچی ایڑی والی سینڈل پہنانے پر مجبور کر دیا ہے، ہمارا جسم کا انگ دکھتا ہے، ہم جب اپنے گھر پہنچتے ہیں تو ہم جو ہے ایک لمحے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. ہم اس قدر غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں جس طرح کے لباس کو پہننے پر مجبور کر دیا گیا ہے، سردی میں بھی وہی پہننے پر مجبور ہیں، گرمی میں بھی وہی پہننے پر مجبور ہیں. ہم اس سے بدترین کیا غلامی ہو سکتی ہے کہ ہمیں ایک خاص قسم کا لباس کے جس میں ہم تنے رہیں اور آپ سکون کے ساتھ کھڑے بھی نہ ہو سکیں. لیکن تم اپنی نگاہوں کو سینکنے کے لیے، تم اپنے نفس کی بدترین خواہشات کی پورا کرنے کے لیے ہمیں ننگا اور جو ہے اس عالم میں کھڑا رکھنے پر مجبور کرتے ہوئے اس غلامی کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. چنانچہ اب ان کو تھوڑی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے آپ بھی ایزی قسم کے کپڑے پہن سکتے ہیں. یہ سارا کچھ انسانیت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جس کی طرف کوئی کسی کی نظر نہیں ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کی انہی کیفیتوں کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائی، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے شریعت کا ایک ایسا نظام کہ جس میں تمام انسانوں اور تمام مخلوقات کے لیے خیر کا پیغام موجود تھا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یہ آپ کی دعوت کی برکت ہے، یہ آپ کی دعوت کی اہمیت ہے جس کو آج کل کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. یہ رحمت للعالمین ہے، اور اس رحمت للعالمین کی زندگی کے ان پہلوؤں کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنا دیا گیا، اور آپ کے حقوق ہمارے اوپر متعین کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ وہ کچھ جو اہل کتاب میں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کیا ہے، ان کی صفت بیان کرتے ہوئے اور امت محمدیہ کے اچھے لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جو اس نبی رسول برحق اور اس نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، کہ جن کی صفات انہوں نے کہ تورات اور انجیل میں بھی پڑھ رکھی تھی، اور جن کی صفات یہ ہیں کہ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. یہ نبی جو پیغام لے کر آئے ہیں اس میں معروف کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، اچھائی کی جتنی کیفیتیں ہو سکتی ہیں، اس نبی نے امت کو ان کی طرف رہنمائی کی ہے. اور منکرات اور انسانوں کے لیے نقصان دہ جتنی کیفیتیں ہو سکتی ہیں اس سے اس نبی نے امت کو بچا کر رکھا ہے. آپ تصور کیجئے کہ وہ مالیاتی معاملات میں جتنے بھی عقود ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے انسانوں کا نقصان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. غذائیات میں کھانے پینے کی وہ تمام چیزیں، نشے کی یا دوسری حرام چیزوں کی جس سے انسانیت کو نقصان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. سیاسی نظام کے سلسلے میں وہ سارے نظام کہ جس میں انسانیت کا نقصان ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں منع کیا گیا ہے. چنانچہ انسانیت کے لیے جتنے فائدہ مند چیزیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جتنی چیزیں نقصان دہ ہیں اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یامرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات. اور طیب اور پاکیزہ چیزیں یہ نبی اس امت کے لیے حلال کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. ویحرم علیہم الخبائث. اور وہ تمام خبیث چیزیں کہ جس میں انسانیت کے لیے نقصان ہے اس سے منع کرنے کے لیے آئے ہیں. صرف ایک پہلو پر چلے جائیے، نشہ اور منشیات
جس نے پوری کی پوری نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، لوگوں کی پورے کے پورے علاقے کے علاقے اس کا شکار بن کر تباہ ہو رہے ہیں۔ ہماری پڑوسی ریاست جہاں پنجاب، ایک زمانے میں اسے اڑتا پنجاب اسی بنیاد پر کہا گیا کہ پورے کے پورے ایک نسل جو ہے نوجوانوں کی اس نشے کی شکار ہو گئی، اور آج ہماری اس ریاست کے اوپر نشے کا یہ جو ہے منحوس قسم کا سایہ آ چکا ہے۔ آج ہمارے نوجوان اس کا شکار ہو کر تباہ ہو رہے ہیں۔ اس کی ابتدا ہوئی تھی اس چھوٹے چھوٹے وہ بیڑی اور سگریٹ سے اور نسوار سے، اور پھر تمباکو کی ان صورتوں سے، اور پھر وہ شراب سے، اور بڑھتے بڑھتے آج کیمیکل نشے کے جو یقینی موت کے نتیجے میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یاد کیجئے۔ آپ نے فرمایا ما اسکر قلیلہ کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس چیز کی زیادتی نشے والی ہو وہ کم مقدار میں بھی حرام ہے، اور فرمایا کل مسکر و مفتر حرام، ہر مسکر، ہر نشہ آور چیز، ہر فطور والی چیز جو ہے حرام ہے۔ اور فرمایا ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے نفسوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وہ چیزیں کیوں کھاتے ہو کہ جس کے نتیجے میں موت ہے؟ اللہ نے تو تمہارے لیے طیبات رکھی ہیں، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اللہ نے تو زمین کو زینتوں سے مزین کر دیا تھا، طیب چیزوں سے یہ زمین کے اندر پھیلے ہوئے۔ آپ یہ تصور کیجئے کس قدر فروٹ ہیں، ہر موسم کے فروٹ ہیں، ہر علاقے کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی فروٹ سے جو ہے سرفراز کیا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر اگر زمین میں ڈھونڈ کے اگر تم کوئی ایسا پودا تلاش کر کے کھا رہے ہو کہ جو انسانوں کی ہلاکت کا سبب بن رہا ہے، تو سمجھ لو کہ انسانوں کی فطرت کتنی مسخ ہو چکی ہے۔ تو فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور یہ نبی کا مشن یہ ہے کہ وہ تمہارے اوپر جتنے بوجھ ہیں ان کو ہٹا کر رہے گا۔ سرمایہ داری نظام کا بوجھ، سودی نظام کا بوجھ، فحاشی کے نظام کا بوجھ، یہ غلامی کے سارے بوجھ ختم کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ والاغلال التي كانت عليهم، اور وہ سارے کے ساری بیڑیاں کہ جس کے اندر وہ توق کے جس کے اندر سارے کے ساری قومیں جکڑی ہوئی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیڑیوں کو اور ان توقوں کو کاٹنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ چنانچہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام ہدایت سے، اس پیغام رحمت اور زندگی سے عرب جو ہے سرفراز ہوئے، تو 1000 سال تک انہوں نے دنیا کے ہر میدان کے اندر قیادت کی تھی، اور آج جب وہ رسی یا ان کے ہاتھوں سے کمزور ہوئی تو آج ہم دنیا کے تمام قوموں میں سب سے پیچھے ہو گئے، اس لیے کہ جو جتنی بلندی سے گرتا ہے اتنے زور سے اس کو چوٹ لگتی ہے، جو جتنی بلندی سے گرتا ہے اتنا ہی اس کو زور سے چوٹ لگتی ہے۔ اللہ نے ہمیں خیر امت بنایا تھا، اور خیر الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا تھا، عظیم ترین پیغام کا حامل بنایا تھا، اور لوگوں کے لیے امر بالمعروف اور نہی المنکر کی ذمہ داری دی تھی۔ جب اس ذمہ داری سے ہم روگردان ہو گئے تو پھر آج دنیا کی تمام امتوں میں تعلیم کے اعتبار سے، مالیاتی وسائل کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم سب سے کم تر ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو بھول چکے ہیں، اور یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ دوبارہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ اطہر کی طرف توجہ کیجئے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، اور آپ کی سیرت کے ان پہلوؤں کو اختیار کیجئے، دوبارہ وہی عزتیں اور وہی سرفرازیاں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ فرمایا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور لوگوں کہ وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لے کر آئے ہیں، سب سے پہلے ایمان لائے، جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی عزت اور تعظیم کریں، وَنَصَرُوهُ، اور آپ کی مدد فرمائیں، آپ کی نصرت فرمائیں کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کریں کہ جو اس نبی کے ساتھ نازل کیا گیا تھا، وہ زندہ معجزہ جو قیامت کی صبح تک کے لیے انسانیت کے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ خدا کی قسم مگر مکہ کے سارے پہاڑ سونے کے ہو جائیں، مکے کے وہ سارے پہاڑ آس پاس ان کے مطالبے کے تحت ادھر سے ادھر کھسک جائیں، دنیا زیر و زبر ہو جائے، وہ اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے جتنا بڑا معجزہ یہ قرآن ہے جو قیامت کی صبح تک کے لیے ہر شخص کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔
آپ یوں تصور کیجئے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا دیا تھا، اور وہ عصا وقت کے فرعون کے سر پر بجتا تھا تو پاش پاش کر کے رکھ دیتا تھا۔ یقین مانیے، ایمان کی گہرائی کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ مان لیجئے کہ یہ عصائے موسیٰ ہے جو ہر امتی محمد کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ اس یقین کے ساتھ یہ عصائے موسیٰ لے لیجئے ہاتھ میں، اور دنیا زیر و زبر ہو جائے گی۔ دنیا کے ہر بت کا کو پاش پاش کرنے، اور دنیا کے ہر دنیاوی ترغیبات کے جادو کو ختم کرنے والا یہ قرآن کریم دے دیا۔ فرمایا وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کریں کہ جو اللہ کے ذریعے، اللہ کے رسول کے ذریعے نازل کیا گیا۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح یافتہ ہوں گے۔ گویا فلاح کے لیے کیا کیا چیزیں بتائی گئی، اس نبی کی سیرت کیا کہ تقاضے کس انداز میں پورے ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان، پھر آپ کی جو ہے عزت اور تعظیم۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم قیامت کی صبح تک کے لیے مومنوں پر واجب اور فرض کر دی گئی ہے۔ کوئی ایک بات بھی آپ کی شان کے لائق مناسب نہ ہو، اس کا سوچنا بھی امت کے لیے حرام ہے۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ کی نصرت کرنی ہے، آپ کی سنت کی نہ صرف یہ کہ اتباع کرنی ہے بلکہ اس سنت کو پہنچانے کی کوشش کرنی ہے، اس سنت کی تعلیم، اس کی ترویج، اس کی اشاعت، اس کے سلسلے میں لوگوں کو ماحول فراہم کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت امت۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم جو نازل کیا گیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی اتباع کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہوگی۔ تو پھر گارنٹی آئی ہے اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا معیار یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوے کی اگر اس انداز میں پیروی کی جائے گی تو یقیناً یہ امت فلاح یافتہ ہوگی، چونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ سیرت ہے کہ جیسی سیرت کسی کی نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے انبیاء گزر چکے ہیں، اگرچہ وہ نبی ہیں، قرآن میں ان کے تذکرے محفوظ ہیں، اگرچہ دنیا کے تمام مصلحین ان کے اگر تذکرے مختلف انداز میں ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی سیرت، جس کی زندگی کے حالات اس انداز کے ہوں کہ جس طرح کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہیں۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں کہ جن کی سچائی کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جن کے سننے اور دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، اس کی تزکیہ فرمایا، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، جن کے دل کی صاف و صفائی کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، کہ جن کے اخلاق کو خلق عظیم قرار دیا گیا، جن کی شریعت کو ثم جعلناک علی شریعت من الامر کر کے ان کی شریعت کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے واجب کر دیا گیا، جن کی سیرت کے وہ پہلو کہ جو دنیا کی کسی شخصیت کے اندر موجود نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دنیا کے تمام انبیاء اور تمام دنیا کی شخصیتوں کے مقابلے میں سب سے صحیح ترین سیرت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کم از کم آپ کی نبوی زندگی کے 23 سال کا ایک دن کا روزنامچہ لکھ سکتے ہیں۔ تاریخ وائز اور گھنٹوں کے حساب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم روزنامچہ لکھ سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہے مستشرقین نے بھی تسلیم کیا کہ دنیا کی تمام تاریخی شخصیات میں صرف محمد رسول اللہ ایسی ذات ہیں کہ جو تاریخ کی مکمل روشنی میں ہے، پوری تاریخ کا فوکس ان کی ذات کے اوپر ہے کہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ، ان کی خلوت بھی اور ان کی جلوت بھی، کوئی چیز بھی لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت واضح ہے، اس پہ کوئی ابہام موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کے تمام مراحل کے بارے میں اس سیرت کے اندر ہدایت موجود ہے۔ آپ ایک عام داعی کی حیثیت سے بھی آپ کی زندگی ہے، پھر امام اور مقتدا اور پیشوا کی حیثیت سے زندگی ہے، ایک بھیڑ بکری چرانے والے کی حیثیت سے آپ کی زندگی ہے، ایک مظلوم اور ایک ایسے شخص کی حیثیت سے بھی آپ کی زندگی ہے، فاتح کی حیثیت سے بھی آپ کی زندگی ہے، اور میدان جنگ میں عارضی شکست کی صورت پہ بھی آپ کی زندگی میں اسوہ موجود ہے، ایک سپاہی کی حیثیت سے، ایک کمانڈر کی حیثیت سے، ایک باپ
باپ کی حیثیت سے، ایک بیٹے کی حیثیت سے، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک بھائی اور بھتیجے کی حیثیت سے، زندگی کے ایک ایک خوشی کے لمحہ، زندگی کے ایک ایک غم کی کیفیت، زندگی میں سرفرازی اور فتح مندی کے بلندی ترین اور پریشانی اور مصیبت کے آخری اتھاہ گہرائیوں تک ہر لمحے سے، ہر کیفیت سے، ہر چیز سے گزارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اور انسانیت کے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی سیرت آپ کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آج ہم اپنے باپ کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے استاذ کو دیکھتے ہیں، اس میں بھی ہمیں 50 خامیاں نظر آتی ہیں اگر ہماری نگاہیں حقیقت شناس ہوں۔ ہمیں اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت اور عقیدت ہوتی ہے، لیکن ہمارا دل کرتا ہے کہ ابا جان بہت اچھے ہیں، کاش ان میں یہ چیز نہ ہوتی۔ دیکھو نا، لوگ کہتے ہیں جی وہ آپ کے ابا ایسے ہیں۔ ہمارے استاذ ہمیں بہت عزیز ہیں، ہمارے اوپر ان کا بہت احسان ہوتا ہے، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ استاد جی اگر ایسا نہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا۔ عورتیں اپنے شوہروں سے بہت زیادہ وفادار ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی کبھی کڑتی ہیں کہ ان میں فلانی خوبی نہ ہوتی تو فلانی چیز اگر نہ ہوتی تو بہت اچھا تھا۔ ہم جس آدمی کے جتنا قریب جائیں، دنیا اسے ہیرو مانتی ہو، ہم اس کے جتنا قریب جائیں اتنا کبھی کبھی دل کھٹا ہوتا ہے کہ کاش ہمیں یہ نہ معلوم ہوتا کہ یہ ایسے تھے، ہمارا تو دل کھٹا ہو گیا۔ یہ تمام انسانوں کی کیفیت ہے، اس میں کوئی استثناء موجود نہیں ہے۔ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ لو عرفتہ لاحببتہ، جتنا زیادہ آپ ان کے قریب ہوں، جتنا آپ ان کے قریب ہو کر ان کے محاسن آپ پر کھلیں گے، اتنا زیادہ آپ کی محبت ان سے گہری ہو جائے گی۔ کبھی زندگی میں کسی کو کوئی تلخ نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ہوا، وہ عظیم سیرت کیوں نہ اختیار کی جائے، اس رنگ میں کیوں نہ خود کو رنگا جائے، کیوں نہ اپنی محرومیوں کا مداوع کیا جائے، کیوں نہ اپنی اس ذلتوں کو عزتوں میں تبدیل کیا جائے، کیوں نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کے لیے کچھ وقت خاص کیا جائے، اپنے بچوں کو یہ سیرت سنائی جائے، یہ عہد کر کے اٹھا جائے کہ آج کے بعد انشاءاللہ کم از کم سیرت پر مختصر ترین یا طویل جیسا آپ کے پاس وقت ہے ضرور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں کو، آپ تاجر ہیں تب بھی سیرت پڑھیے، آپ ملازم ہیں تب بھی سیرت پڑھیے، آپ کسی کے مزدور ہیں تب بھی سیرت پڑھیے، آپ امام اور پیشوا ہیں تب بھی سیرت پڑھیے، آپ طالب علم ہیں تب بھی، اور آپ استاذ ہیں تب بھی سیرت پڑھیے۔ سیرت کو اگر گہرائی کے ساتھ آپ مطالعہ کریں گے، آپ اپنے نفس کو پاک ہوتا ہوا دیکھیں گے، آپ اپنا تزکیہ ہوتا ہوا دیکھیں گے، آپ زندگی کو اور دنیا کو دیکھنے کا اپنا زاویہ نگاہ تبدیل ہوتا ہوا دیکھیں گے، آپ کی اصلاح ہوگی، اور جب آپ کی اصلاح ہوگی تو دنیا کی اصلاح ہوگی، چونکہ اصلاح ذات سے شروع ہوتی ہے، فرد سے شروع ہوتی ہے۔ ہم دنیا کو تو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سیرت پڑھنے کا اعجاز یہ ہے کہ جب سیرت پڑھتا ہے تو آدمی خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم، وآخر دعوانا الحمدللہ۔